کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور ناظرین السلام علیکم۔ دنیا کے سب سے بڑے لیڈر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نہ صرف ایک کامیاب دنیا دار تھے بلکہ اللہ کے پیارے رسول اور حبیب بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، بے داغ جسمانی ساخت، روشن آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، گفتگو میں چاشنی، بات واضح، دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا گویا موتی جڑ رہے ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے تو آپ کے الفاظ کو گننا چاہے تو گن سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ گویا موتی تھے، کوئی مشک و عنبر ایسا نہیں سونگھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک کی سی خوشبو ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راہ سے گزرتے، خوشبو کی وجہ سے معلوم ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے دیبا اور ریشم کے کپڑے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم نہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا، میں نے ٹھنڈا اور خوشبودار پایا، گویا اس کو ابھی عطر کے ڈبے سے نکالا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم صفی اللہ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں اور میں حبیب اللہ ہوں۔ میری امت کے لیے جمعہ ہے، بعد میں ہفتہ اتوار ہے، ہم سب سے پیچھے آنے والے ہیں لیکن حساب میں سب سے آگے ہوں گے۔ کسی نبی کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہ ہوگی جب تک میری امت نہ جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ فرمایا، پہلے پل صراط پر، پھر میزان پر، پھر حوض کوثر پر۔ جو میرے حوض سے ایک بار پانی پیے گا پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اس جیسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ نگاہ آئینہ ساز میں۔ شکریہ۔